سکھ متروں دی بدھیری آپ کی تو مادی زبان ہے نا، آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں سکھ کسے کہتے ہیں۔ سکھ پئی آج سکھ لگی آج سجنا سجن دی سکھ لگی ہے، یہ یاد اور یاد بھی بدھیری ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں آج سکھ متروں دی بدھیری کیوں اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑی، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے کالی زلف تے کالی زلف تے کالی 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 زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑی، اج نینا لایا کیوں جھڑی، دو ابرو قوس میں سان دی سان، شاعری کے اندر تشبیہات ہوتی ہیں، حضور کے مبارک ابرو ایسے لگتا ہے جیسے کمان، اور میرے آقا کی جو مشگان جو مشگان پلکیں، یہ دراز پلکیں تھی حضور کی، تو ایسے لگتا تھا جیسے کمان کے اندر تیر ہے، کمان سے جب تیر نکلے نا اور لگے نا تو یا تو کرے شہید یا کرے زخمی۔ پیر صاحب کہتے ہیں حضور کے مبارک حلیہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ دو ابرو قوس میں سال دیس جیتی نوکے میزادے تیر چھوٹن، جیتی نوکے میزادے تیر چھوٹن، جیتی نوکے میزادے تیر چھوٹن، لپا سرخاں کھاں کے لالیاں کی آنکھاں، لباں سرخاں کھاں کے لالیاں، من چٹدن موتی دیاں ہن لڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ آؤ سنو تاجدار گولڑا کا عقیدہ سنو، ایس صورت نو میں جانا تھا، ایس صورت نو میں جانا، جانان کے جانے جاگانا تھا، جانان کے جانے جاگانا، جانان کے جانے جاگانا کا، سچ آقا سچ آقا سچ آقا سچ آقا سچ آقا تے رب دی نشانہ، سچ آقا تے رب دی نشانہ، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، اج نینا لایا کیوں جھڑی، پیدا ہو گئے دنیا میں آ گئے اب مرنا بھی ہے۔ کورونا سے ڈرنے والوں، کورونا سے کیا ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو نا۔ کورونا سے کیا ڈرتے؟ جس کو کورونا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا کیا؟ جو آج سے پہلے جو مرے تھے جتنے وہ کہ کورونا میں مرے تھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، حفاظت کرے،
اسباب اختیار کریں لیکن ڈرے نہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور توکل نہ کریں اور اس کی بارگاہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ یہ تو وقت ہے قریب ہونے کا، ٹھیک ہے؟ تو پیدا ہو گئے تو مرنا بھی ہے، ہن فرار ممکن نہیں جی، مرنا تو ہے نا، اور مرنا آسان ہوتا تو کیا تھا؟ اگر مرنا آسان ہوتا تو کیا تھا؟ مرنا تو آسان ہے، پڑھو تو ہی ذرا حدیث سے پڑھو نا، واقعات تو پڑھو، موت کے وقت جان کنی کے وقت تکلیف کیا ہوتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے۔ اچھا یہاں بھی بس نہیں ہے، پھر قبر ہے، اس قبر کی اندھیری رات، پہلی سیاہ رات، پہلی رات قبر کی، سارے احباب چلے جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا، نہ بچی، نہ بتی، نہ پنکھا، کچھ نہیں، اور خطرناک صورتوں والے فرشتے منکر نکیر، جن کی صورتیں بڑی مہیم خطرناک ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی بس نہیں نا، قبر کے بعد پھر محشر 50,000 سال کا ایک دن، پھر وہاں پہ بھی پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور ہے بھی جہنم کے اوپر۔ یہ سب واقعی ابھی پتہ نہیں کتنی منزلوں سے گزرنا ہے۔ پیر صاحب نے کی پتے کی بات، ٹھیک ہے، لیکن تو ان کا ہو جا، تو ان کا ہو جا۔ قرآن کہتا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر ایک پلک کا مارنا، اس سے بھی کم۔ 50,000 سال دن کا ہوگا لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے تو ایسا ہے پلک جب بندہ مارتا پلک، ایک خفیف سا سیکنڈ بھی نہیں، ایک خفیف سا وقت ہوتا ہے جس میں بندہ کوئی نظارہ منقطع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر ایک پلک کا معاملہ، او ہوا اقرب، اس سے بھی کم۔ ہم کہتے کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو حضور کا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، پل صراط بھی ہے، لیکن ہمارے پاس بھی تو ہے نا کیا؟ اے صورت شالا پیش نظر، اے صورت شالا پیش نظر، رب وقت نزات روز گشر، رب وقت نزات روز گشر، رب وقت نزات روز گشر، قبر تے پل تھی جگ ہو سی گزر، وچ قبر تے پل تھی جگ ہو سی گزر، او سب چھوٹیاں تھی سن صدکھریاں اچھنینا، مجھے کہا گیا واقعہ سناتے ہوئے عرض کروں، پیر صاحب پہنچے اپنے نانا جان کے حضور، سادات کی کیا بات، عرض کرتے ہیں حضور خواب میں تو جلوہ دکھا دیا، اب جلوہ بہت یاد آ رہا، حضور اب بیداری میں بھی دکھائیے نا حضور، حضور آئیے نا۔ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھول، اڑاؤ نا سرکار، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولڑ، نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راغداں فرش کرن، سب انسو ملک نورا پریاں اجننا لایا کیوں چھڑی۔ مبارکہ کیسی ہے؟ نہ تو ہے ہی نہیں، عرض کی حجرے سے آئیے نا تشریف لائیے نا حضور، ابھی عرض یہی تھی، ابھی عرض یہی تھی کہ حجرے سے باہر تشریف لائیے، حضور آ گئے لیکن آئے اس شان سے بھائیوں کہ ابھی چہرہ زیبا دکھایا نہیں، اور چہرہ پاک پر برد یمانی چادر،
یمنی چادر رکھی ہوئی ہے. اب جب پیر صاحب نے دیکھا کہ عرض قبول ہوئی اور آ ہی گئے تو پھر کہتے ہیں ہن آ گئے ہو سرکار تلا ہو مختوں مخطط بھر دیا اے کرم کیتا ہے تے ہے بھی کرو نا سرکار. لاہو مختوں مخطط بھر دیا من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. حضور نے پردہ اٹھایا. اب جب پیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عرض قبول ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے, میں نے کہا تشریف لائے تو تشریف بھی لائے, میں کہا حضور پردہ ہٹائیں تو وہ بھی ہٹ گیا. تو پھر کہتے ہیں او مٹیاں گلیاں لاؤ مٹھیاں وہ گلاں بھی کرو نا سرکار کیڑیاں جو ہمراہ دی سنکریاں ہمراہ دی سنکریاں او مٹھیاں 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 او مٹھیاں گلی لاؤ میٹھن جو ہمراہ دی سنکریاں چلنا میرا وجدان کہہ رہا ہے میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جب پیر صاحب عرض پہ عرض کیے جا رہے ہوں گے اور حضور کرم فرما رہے ہوں گے, پہلی عرض تشریف لائیں آ گئے, حضور جلوہ دکھائیں دکھا دیا, حضور باتیں بھی کریں نا تو حضور اتنے محبت سے مسکرائے ہوں گے ان کی ان باتوں پر کہ حضور جب مسکراتے نا تو حضور کی دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی, آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا حضور کی, اور حضور جب مسکراتے نا تو حضور کے مسکراہٹ سے جو نا نور کی کرنیں نکلتی, اور حضور اپنے شہزادے کی فرمائشیں سن سن کر بڑے خوش ہو رہے ہوں گے, اور حضور نے مسکرا کر جب دیکھا ہوگا نا تو پیر صاحب نے دیکھ کر کہا ہوگا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل ما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل ما احسن کما اکمل کما. کتنے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ آنکھی کتے جاڑیاں اجننا لایا اجننا لایا کیوں جڑی اجننا 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 کیوں جڑے اجننا لایا کیوں جڑے اجننا